الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں مختصر الفاظ میں سورۃ المومنون کا خلاصہ اور ایک اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سورۃ مومنون کا اپنے سے ماقبل کی سورۃ حج کے ساتھ کیا جوڑ ہے اور کیا تعلق ہے۔ سورۃ حج کی ابتدا میں اللہ نے ایک تخویف اخروی سنائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، دل میں خشیت الہی پیدا کرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے۔ آگے اس زلزلے کی کچھ کیفیت کو ذکر کیا کہ اس میں کتنی ہیبت اور کتنا خوف ہوگا۔ یہ سورۃ حج کی ابتدا میں اللہ نے تخویف سنائی اور اس زلزلے کا، اس عذاب کا اللہ نے ذکر کیا۔ اب سورۃ مومنون میں اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ امور ثلاثہ کا اللہ ذکر کریں گے۔ بالکل سورۃ مومنون کی ابتدا میں اللہ امور ثلاثہ کو بیان کریں گے۔ احسان کرو، ظلم نہ کرو اور شرک نہ کرو۔ ایک ربط اس کا حضرت الوانی، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور ربط بھی لگایا۔ سورۃ حج میں ایک مضمون اللہ نے بیان کیا، نفی شرک فعلی، غیر اللہ کے نام کی نیازیں نہ دو، اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ نے سورۃ حج میں بیان فرمایا۔ اب سورۃ مومنون میں اللہ تعالی فرمائیں گے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شرکیہ افعال سے اور جاہلانہ رسومات سے رک جاتے، باز آ جاتے، مگر یہ شرک کی نئی نئی رسمیں اور نئی نئی راہیں کھول رہے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 63 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ ہم لہا عاملون۔ تو بجائے ماننے کے یہ شرک کی نئی راہیں نکال رہے ہیں، جاہلانہ رسومات کی نئی راہیں نکال رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو روزانہ ایک نئی سے نئی رسم، نیا سے نیا ایک شرک ان میں نمودار ہوتا رہتا ہے۔ بدعات کا ایک سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ آج یہ بدعت ہے، کل ایک اور نیا کام ہے، اگلے دن ایک اور نیا کام ہے۔ جس کام کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، بنیاد نہیں، تو اس قسم کی رسمیں یہ نکالتے رہتے ہیں۔ خلاصہ اس سورت کا کیا ہے؟ سورت کی ابتدا میں اللہ نے امور ثلاثہ کو ذکر کیا دفعیہ عذاب کے لیے۔ اگر قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو 3 کاموں پر عمل کرو۔ پہلا کام ہے احسان کرو، آپس میں محبت رکھو، آپس میں الفت ہونی چاہیے، آپس میں دلوں کے اندر پیار ہونا چاہیے، اور اس میں اللہ نے نماز کو ذکر کیا۔ نماز قائم کرو اور نماز میں خشوع
اور خضوع کو اختیار کرو۔ تو جب انسان نماز پڑھے گا، مسجد میں آئے گا اور باجماعت نماز پڑھے گا تو اہل محلہ اکٹھے ہوں گے، تو ایک دوسرے کے لیے پیار کے جذبات پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوگی اور لوگ واقف ہوں گے کہ آج فلاں بھائی کے ساتھ یا ہمارے محلے کا فلاں جو دوست ہے اس کے حالات کیا ہیں، وہ کسی مصیبت میں ہے، آج اسے کوئی خوشی نصیب ہو رہی ہے۔ تو پہلا امر جو اللہ نے ذکر کیا وہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں عاجزی بھی ہونی چاہیے، تضرع بھی ہونا چاہیے اور خشوع بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا امر جو اللہ نے ذکر کیا وہ ہے شرک نہ کرو، اس کو بیان کیا والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ مومن لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیہودہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو یہاں لغو کا لفظ آیا ہے، کچھ مفسرین نے ہر بیہودہ بات، ہر باطل کام اس سے مراد لیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے شرک مراد لیا ہے، اور حضرت مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس سے شرک کی راہیں مراد لی ہیں۔ مولانا حسین علی المانی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جتنے باطل قول ہیں، باطل اقوال ہیں، ان میں سب سے باطل قول جو ہے وہ شرک والا قول ہے۔ کوئی شرکیہ جملہ اپنی زبان سے باہر نکالنا یہ تمام باطل اقوال میں سے سب سے بدترین قول ہے، اور تمام برے اعمال میں سے سب سے برا عمل جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کی نظریں ہیں اور غیر اللہ کے نام کی نیازیں ہیں۔ تو لغو سے مراد ہو گیا شرک۔ مومن لوگ جو ہوتے ہیں وہ شرک سے ہمیشہ اعراض کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ اور یہاں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مال کی زکوٰۃ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سورت مکی ہے اور زکوٰۃ مکے میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی۔ تو یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ النفوس ہے، یعنی اپنی جانوں کی زکوٰۃ، اس کی پاکیزگی مراد ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس کو وہاں بیان کیا تزکا کے ساتھ، تو یہاں زکوٰۃ سے مراد ہوگا عقائد کی پاکیزگی۔ تو دوسرا امر یہ ذکر کیا کہ شرک نہ کرو، اور تیسرا امر یہاں اللہ نے ذکر کیا ظلم نہ کرو۔ اس میں اللہ نے 3 کام ذکر کیے جی کہ ظلم نہ کرو۔ پہلا کام زنا سے روکا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا کام امانت میں خیانت نہ کرو، اور تیسرا کام بد عہدی نہ کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ زنا ظلم ہے، تو سب سے پہلے زنا سے روکا۔ زنا ظلم ہے اس لیے کہ زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوگا، وہ ماں باپ کی شفقت، پیار اور محبت سے محروم ہوگا، اور یہ ظلم ہوگا۔ اس کو کس طرح بیان کیا جی؟ اللہ نے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ شرم گاہیں اس کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ ہاں 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں انہیں اجازت دی جا رہی ہے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا لونڈیاں، زر خرید لونڈی، اس کا اب کوئی وجود نہیں ہے، اس لونڈی کا اب ہمارے معاشرے میں کوئی وجود نہیں ہے۔ 2 جگہیں اللہ نے بیان کی جی۔ ان 2 جگہوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جس نے ان 2 جگہوں کے علاوہ شہوت رانی کے لیے
کوئی تیسری جگہ تلاش کی تو وہ زیادتی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے زنا سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا۔ بیویوں کے ساتھ اجازت دے دی گئی شہوت رانی کی، اور لونڈیاں جو زر خرید ہیں ان کے ساتھ اجازت دی گئی جن کا اب کوئی وجود نہیں ہے۔ میں یہاں ایک بات کہوں گا اور اہل علم کو اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ یہ مکی صورت ہے اور یہاں اللہ صرف دو جگہوں کی اجازت دے رہا ہے، ایک بیویاں اور ایک لونڈیاں۔ اس آیت نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے متع جو تھا یہ حلال تھا، بعد میں متع حرام ہو گیا، میں کہنا چاہوں گا کہ یہ مکی صورت ہے، اس جگہ پہ بھی متع کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی، صرف دو جگہوں کی اجازت دی گئی، ایک اپنی بیویاں اور ایک اپنی لونڈیاں۔ تو یہ تین امر شروع میں بیان کیے گئے کہ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو احسان کرو، عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شرک کے قریب نہ جاؤ، عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ظلم کسی پر نہ کرو۔ پھر اس صورت میں دعوی توحید پر اللہ 7 عقلی دلیلیں پیش کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت اپنی الوہیت پر اور اپنی معبودیت پر عقلی دلیلیں بڑی کثرت کے ساتھ پیش فرماتے ہیں تاکہ ادنا سے ادنا عقل رکھنے والا آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ بادل، یہ بارش، یہ اولے، یہ فصلیں اور یہ سمندر اور یہ مچھلیاں اور یہ پرندے اور درندے چرندے، یہ انسان کی پیدائش، یہ جانوروں کے اندر سے نکلنے والا دودھ، یہ سب کچھ کرنے والا اگر اللہ ہے تو پھر اس کائنات کا الہ اور اس کائنات کا معبود جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ عقلی دلائل اللہ اس میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ 6 نقلی دلائل پیش کریں گے از انبیاء، جس میں اللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا دعوی توحید صرف عقل کے مطابق نہیں ہے، نقل کے بھی مطابق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے 950 سال اسی توحید کو بیان کیا تھا، اسی دعوے کو بیان کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے اسی دعوے کو بیان کیا تھا۔ یہ دلائل دینے کے بعد آیت نمبر 52 میں اللہ کہیں گے ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، یہاں امت ملت کے معنی میں ہے، یہاں امت دین کے معنی میں ہے۔ بے شک یہ ہے دین تمہارا، دین ایک، کیا؟ دین توحید، جس دین پر سارے انبیاء متفق تھے اور جس دعوت کو لے کر سارے انبیاء آئے تھے، یہی تمہارا دین بھی ہے، یہی تمہاری ملت بھی ہے کہ عبادت کے لائق اور پکار کے لائق اور نظر و نیاز کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 57 سے لے کے آیت نمبر 60 تک اللہ ان امور ثلاثہ کا اعادہ کریں گے۔ جو امور ثلاثہ اللہ نے سورت کے شروع میں بیان کیے تھے، جس میں نماز کا ذکر تھا، شرک سے روکا گیا، ظلم سے روکا گیا، آیت نمبر 57 سے لے کے 60 تک اللہ پھر ان امور کا اعادہ کریں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالی مشرکین پر زجرات کریں گے اور کچھ اللہ تخویفات سنائیں گے کہ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈراوے سن کر مان جاتی ہیں، تو اللہ انہیں تخویفات سنائیں گے کہ اگر تم نے میرے اس دعوی توحید کو نہ مانا تو تم نے جانا کہاں ہے؟ مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں آنا،
پھر ہم تم سے پوچھ لیں گے۔ اس میں بشارات بھی اللہ سنائیں گے۔ تو کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشخبریاں سن کر مان جاتے ہیں، تو اللہ خوشخبریاں سنائیں گے کہ جن لوگوں نے ہمارے اس دعوے کو مان لیا اور ہمارے احکام کی پیروی کی، ہم ان سے راضی ہوں گے اور ہم نے ان کے لیے جنت میں انعامات اور نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آخری حصے میں زجرات بھی سنائیں گے، تخویفات بھی سنائیں گے، بشارات بھی سنائیں گے، اور اس کے درمیان اللہ طریقہ تبلیغ بھی بتائیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن، میرے پیغمبر برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ نرمی دل میں ہونی چاہیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی کو گالی نکالنا، بد زبانی کرنا، کسی پر بے جا تان کرنا، کسی پر غلط تشنیع، یہ اس سے شریعت نے منع کیا۔ یہ منبر و محراب کا جو وارث طبقہ ہے، یہ انبیاء کے وارث لوگ ہیں، ان پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر بے جا تان نہ کریں، اپنے مخالفین پر فتویٰ بازی نہ کریں، اپنے مخالفین کے بزرگوں اور اکابرین پر تبرہ نہ کریں، ان کے نام نہ بگاڑیں، ان کے نام نہ بگاڑیں، ان پر طنز نہ کریں اور ان پر ہٹ نہ کریں، کسی کو زج نہ کریں۔ تو میرے رب نے اپنے پیارے پیغمبر کو طریقہ تبلیغ سکھا کے اصل میں ان کے وارثوں کو بتایا، ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ان کی باتوں کا جواب دیا جائے۔ تو طریقہ تبلیغ بتایا۔ آخر میں سورت کے آخر میں 116 آیت نمبر 116 میں اللہ نے دعوی توحید کا بھی ذکر کیا، اور پوری سورت کا خلاصہ اور پوری سورت کا مغز اللہ نے وہاں سے شروع کیا۔ بالکل یہ سورت کی آخری آیتیں ہیں، سورت کی آخری آیت 116 سے لے کر 118 تک کیا فرماتے ہیں اللہ؟ فتعال اللہ المالک الحق، پس بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ ہے سچا۔ یعنی کس سے بلند و بالا ہے؟ شریکوں سے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح تم نے اس کے شریک بنا رکھے ہیں، اس کی عبادت میں تم نے شریک بنائے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ شریکوں سے بلند و بالا ہے۔ پھر آگے کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں نوریوں، ناریوں، خاکیوں میں، انبیاء، فرشتوں، اولیاء میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے ایک تخویف سنائی، توحید بھی بیان کی، اپنی وحدانیت بھی بیان کی، شرک کی تردید بھی کی، اور اس میں تخویف بھی سنائی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری پکاریں سن رہے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے حالات سے واقف ہے۔ یہ سب الہ کی صفتیں ہیں۔ جس نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہ، جس کی اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ دلیل وحی تو ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ اس کے پاس غیر اللہ کی پکار کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً کافر لوگ جو ہیں یہ فلاح نہیں پاتے ہیں۔ سورت کے شروع میں کیا کہا تھا؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، مومن لوگ فلاح پا گئے۔ شروع میں یہ کہا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، اور سورت کے آخر میں کہا انہ لا یفلح الکافرون۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے میرے بھائی؟ یہ انہی کو کہا جا رہا ہے جن کا آیت کے شروع میں ذکر ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، معبود کسی اور کو الہ سمجھ کے پکارتا ہے، اسے عالم الغیب متصرف سمجھ کے پکارتا ہے، اس کے پاس اس کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے، اس پر اللہ نے فتویٰ لگایا انہ لا یفلح الکافرون۔ تو یہ دعوی توحید ہے۔
یہ دعوی توحید ہے، اور اس میں پوری سورت کا اللہ تعالی نے خلاصہ بیان کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔